اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی اللہ علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز و دوستو، یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ جو آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یوم ولادت کا مہینہ، دوستو آپ کو معلوم ہے ہم یہ عید المیلاد النبی مناتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس پہ الگ الگ کومنٹ کرتے ہیں، مگر میں آپ لوگوں کو جو بتاؤں، میرے آقا کی شان کیا ہے، میرے آقا کا گھرانہ کیا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب ولادت ہوئی تو آپ کے والد ولادت سے پہلے انتقال فرما گئے۔ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جب آپ کو لے کر کے جب گئی تو گھر میں اندھیرا تھا، اور آقا کے جانے کے بعد میں گھر میں اتنی روشنی ہو گئی کہ آج ہم کتنی بھی لائٹیں لگا لیں مگر اس روشنی کا مقابلہ آج کی لائٹ نہیں کر پائے گی۔ اور آپ جب رات کے عالم میں جب کھیلتے تھے تو اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تو چاند ادھر سے ادھر بھاگتا تھا۔ یہ آقا کی ولادت کا کہ کچھ دن بعد کا واقعہ ہے۔ جب آپ معصوم تھے اور بسر زندگی تک دنیا میں آپ جتنے دن رہے 63 برس، تب تک آپ معصوم رہے۔ جو پاک دامن تھا، پاک صاحب تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جب دنیا میں بھیجا، جب چھوٹی کرامات سب سے پہلے یہ ہوئی تھی کہ حلیمہ سعدیہ کا جو خچر تھا وہ سب سے پیچھے آیا تھا، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گود میں لے کے اپنے خچر پہ سوار ہوئی تو جتنے بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کے بچے جو تھے، جن گھوڑوں پہ، خچروں پہ، اونٹوں پہ، وہ سب پیچھے رہ گئے، اور حلیمہ سعدیہ پیارے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کے جب چلی تو دنیا کا سردار کو لے کے چلی تھی، عرش اور فرش کے سردار کو لے کے چلی حلیمہ سعدیہ۔ گھر میں اندھیرا تھا، روشنی ہو گئی۔ جو اس وقت اکال پڑا ہوا تھا، بکریوں کا دودھ سوکھ گیا تھا، اور حلیمہ سعدیہ کے قبیلوں کی بکریوں کے دودھ تھنوں سے بھر گئے۔ یہ کتنی کرامات آقا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کو بھیجا، مدینے والے کو بھیجا، ہمیں ایمان کی روشنی میں لائے، ہمیں کلمہ پڑھنے کا دستور ملا۔ آج ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ہم پیدا ہونے کے ساتھ میں ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسرے کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ تو ہمارا سب سے پہلا فرض دوستو، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز۔ میں بار بار آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، دعوت دین کی آپ سے گزارش ہے کہ نماز کے ہم پابند بنیں۔
دوسری بات آج میں جو تمہیں بتانا چاہتا ہوں دوستو، سر پہ ٹوپیاں ہونا ہماری سب سے بڑی مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ آج ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، مگر راجنیتک اس حد تک پہنچ گئی کہ مسلمانوں کو ذلیل اور خوار کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم خدا کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا، ہم نماز کو چھوڑ دی، ہم نے روزے کو چھوڑ دیا۔ روزے رکھنے کے لیے ہم بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ہم روزے نہیں رکھ سکتے، ہم کو ڈائبٹیز ہے، ہم کو شوگر ہے، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ارے اللہ کے بندو، اس خدا سے ڈرو اور ہماری مسجدوں کو آباد کرو، نماز کے پابند بن جاؤ، خدا کے سامنے سر جھکاؤ۔ تمہیں دنیا والوں کے سامنے سر جھکانے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ سب سے اہم بات، نماز کے ہم پابند ہو گئے، خدا کے سامنے سر جھک گیا، دنیا والوں کے سامنے ہمیں سر جھکانے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ ہمارے سر پہ ٹوپیاں رہے گی۔ مسلمان کا بچہ کرتا پاجامہ پہن کے سر پہ ٹوپی نکال رکھ کر کے جب چلے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ مسلمان کا بچہ جا رہا ہے۔ فخر سے ہم سر اونچا کر کے کہیں گے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ تو سر پہ ٹوپی رکھ کے چلو، ہمیں ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں، کسی فرقہ پرست کے خلاف ہمیں ہتھیار اٹھانے کی نہیں ضرورت نہیں، ہمیں صرف قلم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور قلم اٹھانے کے لیے ہمیں مدرسوں کی تعلیم حاصل کرنی ہے، مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنی ہے، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد نبی کا گھر ہے۔ تو ہمیں آج ایک عہد کرنا ہوگا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مدرسوں کا تعاون کرنا ہوگا اور مسجد کے عالموں کی عزت و افزائی کرنی ہوگی۔ مدرسے سے پڑھنے والے بچے حافظ قرآن ہوں گے، قاری ہوں گے، مفتی ہوں گے، تو ہی ہماری مسجدیں آباد ہوگی۔ اگر مدرسے میں یہ پڑھائی نہیں ہوگی، دین اور دنیا کی آج پڑھائی اگر نہیں ہوگی تو ہم نہیں کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ کہ دین ہمارا اسلام ہے، اسلام ہمیں اجازت دیتا کہ علم سیکھنے کے لیے عرب سے چین تک جانا پڑے تو آپ جاؤ، تو آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو۔ دوستو، علم سیکھنا ضروری ہے، قرآن کا علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ قرآن کو دھیرے دھیرے ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کر کے پڑھیں اور درود پاک کا نذرانہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل بیت پہ بھیجتے رہیں۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ عید المیلاد ان کی نبی کی خوشی منائیں، یوم ولادت منائیں، مگر نماز کا پابند ہو کر کے۔ ہم ناچ گانوں میں مصروف نہ رہیں۔ آج کے نوجوان بچے اسلامی باتیں کم سننا پسند کرتے ہیں، گانے، ڈانس چیزوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، یا آج کے بچے موبائلوں پہ گیم کھیلتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچے، ہمارے معاشرے کو سدھارے، کہ ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، مدرسے میں بھیج کر کے اچھے عالموں سے کے ساتھ میں بیٹھنے کی صحبت ان کو بتائیں کہ عالموں کے ساتھ میں بیٹھنے کی صحبت کا نتیجہ کیا ہے، بدکاروں کے بیٹھنے کے نتیجہ کیا ہے۔ سیدھی سی کہاوت ہے کہ کالے کے پاس میں بیٹھیں گے تو کالا ضرور لگے گا، اس لیے صاف ستھرے لوگوں کے پاس میں بیٹھو، درود پاک کا اپنے گھروں میں ذکر کرو۔ اگر ہمیں برائیوں سے بچنا ہے، بے حیائی سے بچنا ہے، تو نماز کا ہمیں پابند ہونا ہوگا۔ دوستو، میں بار بار آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ نماز کا ہمیں پابند ہونا۔ میں نے جو کچھ کہا اس پہ آپ بھی عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر اگر میرے چینل پہ آپ لوگ صحیح ہیں، نئے آئے ہوئے ہیں، تو میرے چینل کو بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اور لائک بھی کر دیجئے، بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ میں یہ جو کام جو شروع کیا ہے اس کا ایک ریزن ہے، مجھے پیسے کمانے کا کوئی شوق نہیں،
ہمارے والد صاحب نے ایک زمین وقف کی تھی، اس کے لیے میں قوم والوں نے کچھ کام کیا اور ابھی وہ باقی پڑا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ اگر اس میں سے مجھے فائدہ ہو تو وہ پیسہ پورے کا پورا میں مدرسے کی تعمیر میں لگا دوں۔ تو آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، انشاءاللہ تعالی ثواب جاری رہے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔